اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ میں نے سورۃ البقرہ کے اس رکوع کی مکمل تفسیر قصص الانبیاء کا جو سیشن ہے، علیحدہ سے پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہانی کے 3 پارٹ اب تک اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے نہیں سنے تو وہاں سے پہلے وہ پارٹس سن لیں تاکہ آپ کو یہ سبق بہتر طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو اس آیت کی تفسیر سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے کیا کہا حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے، جتنی دیر چاہو زمین جنت پر رہو اور جو چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے یہ جنت میں موجود، اس درخت کے بالکل بھی قریب نہیں جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ اس جنت کے قریب نہ جانا۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں آلریڈی طے تھیں رب العالمین کی طرف سے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ جنت سے زمین پر اتارے جائیں گے، اور یہ فرشتوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ کیسے؟ کیونکہ رکوع کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ آدم کی پیدائش سے پہلے ہی یہ سارا کچھ طے تھا کہ حضرت آدم زمین پر اتریں گے، اور حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ زمین پر ان کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارنا تھا اور نسل انسانی کی ابتدا ہونی تھی، اور ہم سب انسانوں نے زمین پر رہنا تھا ایک مقررہ مدت تک، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ تو اللہ نے ایک درخت جو جنت میں موجود تھا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں، اس درخت سے ریلیٹڈ کوئی ویلڈ بات نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اسی چیز کا درخت تھا۔ بہرحال جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق انگور کا درخت بھی کہا جاتا ہے اور گیہوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے، لائک گندم ٹائپ، کہ اس طرح سے وہ درخت بنا ہوا تھا، اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب منع کس کو کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو۔ آیت نمبر 36 میں ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، تو ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ دیکھیں جی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ گہرائی بیان کی۔ آیت کے پہلے حصے میں مولا کریم کیا فرما رہے ہیں؟ رب العالمین کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو لغزش دی۔ اب اس لغزش سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا اس بات کو، اب بھی بتاتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف خطا کی نسبت کرنا، غلطی کی طرف ان کو کہنا کہ انہوں نے غلطی کی تھی، یہ سراسر جو ہے وہ ہم لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ ہم لوگ کسی نبی کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کریں اپنی زبان سے کہ اس نبی سے غلطی ہوئی۔ سارے کے سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے
پاک پیدا کیے گئے ہیں اور ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوا۔ یہ جو واقعہ ہوا اور اس میں یہ جو بھول تھی جو ہو گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قصداً ارادہ نہیں کیا تھا گناہ کا۔ جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم لوگ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں روزہ توڑنے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر یہی روزے کی حالت میں ہم بائی چانس کوئی اچانک ذہن میں آ جانے پر کوئی غلطی سے کوئی چیز نگل لیتے ہیں تو اللہ نے اس پہ ہماری پکڑ نہیں فرمائی، اللہ نے معاف فرمایا، اور اللہ نے کہا اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور گناہ بھی نہیں ملا۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کھایا تو گناہ بھی ہے اور روزہ بھی جائے گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، شیطان کی کوشش کیا تھی کہ وہ حضرت آدم کو جان بوجھ کر اکسائے کہ حضرت آدم نعوذ باللہ خطا کریں اور یہ گناہ کریں نافرمانی کا۔ لیکن شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور شیطان نے لغزش دی، اور حضرت آدم جو ہے وہ شیطان کی جس وقت بات میں آ کے آپ پھل کھا چکے، آپ نے پھل کھایا، اس وقت آپ کے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں رب العالمین کی، یعنی آپ نے قصداً ارادہ نہیں فرمایا۔ تو شیطان نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ شیطان وہاں پر جو ہے روایات میں آتا ہے کہ اس وقت موجود نہیں تھا ظاہری طور پہ، کیونکہ جنت میں شیطان کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے۔ تو شیطان نے جس طرح وسوسہ ڈالا، جس طرح آج کل کے دور میں شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا لیکن چاروں طرف سے وار کرتا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح آدم کو بھی اس نے دور سے ہی جو ہے وہ وسوسے ڈالے اور دل میں لے کے آیا۔ اور کیا وسوسہ دیا کہ تم اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ، تم جو ہے وہ ہمیشہ اگر جنت میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا پھل چکنا پڑے گا، تو تم کھا لو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی حوا دونوں کے دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو اس پھل کی کھانے کی وجہ سے رب العالمین نے کیا کیا، جو حکمت پہلے سے طے تھی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے جنت سے زمین پر اترنا ہے اور ایک مقررہ مدت تک زمین پر رہنا ہے، اور یہیں پر ان کی نسل کی باقاعدہ پرورش ہونی ہے اور آغاز ہونا ہے، نسل در نسل لوگوں نے پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، یعنی جنت سے وہ زمین پر آ گئے، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اس سے مراد حضرت آدم اور حوا نہیں ہے، اس سے مراد حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، یعنی ہم لوگ اس سے مراد ہیں، جو کہ دنیا میں اس قدر مسلمان کا دشمن، آپس میں نہیں بھائی چارہ پیدا کیا آپس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے تفرقات پیدا ہوں گے، ان لوگوں کے اندر جو ہیں وہ تناسب اور ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی، اور اوبویسلی ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ہم متحد نہیں ہیں، اور متحد ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو تب ہی ہم ہر قسم کی رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کہ جب تک مسلمان باعث عزت تھا معاشرے میں، اس کو عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل تھا، تب تک تھا جب تک اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور وہ قرآن کو فالو کرتا تھا۔ جب مسلمان کے ہاتھ سے قرآن نکلا اور اس کی قرآن کی جگہ بہت سی چیزیں آ گئی، موبائل آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، ہماری دوسری پڑھائیاں آ گئی، اور قرآن کو بالکل ہی جو ہے ہم نے توجہ دینا چھوڑ دی، تو اس وقت سے مسلمان جو ہے ہر قسم کی پسماندگی کا شکار ہیں اور ہر قسم کی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ بہرحال تو مراد یہ اولاد آدم تھی، بنی آدم تھے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یعنی کہ خاص وقت تک مراد، ایک تو روایت ہے کہ قیامت تک یہ نسل در نسل انسان چلتے جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق اس سے مراد موت کا وقت بھی ہے کہ ایک مقررہ مدت تک تم لوگ زمین میں ٹھکانہ رکھ سکتے ہو اور زندگی گزارنے کا سامان تیار کر سکتے ہو۔ اپنی موت آنے سے پہلے تم لوگ زندگی جو ہے وہ دنیا میں زمین پہ گزار سکتے ہو، اور پھر اس کے علاوہ جب موت آئے گی تو پھر تم نے واپس ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ رب العالمین کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت یہاں پر بھی غالب آ گئی۔ جب حضرت آدم اور
آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر اترے ہیں تو انہوں کو اپنی غلطی پر جو ہے وہ جو قصداً ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن دیکھیں کہ حضرت آدم نے قصداً ارادہ نہیں کیا تھا، پھر بھی ان سے جو بھول ہو گئی، شیطان کی نے انہیں پھسلایا اور وہ ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے وہ جو قدم اٹھایا، اس کے باوجود آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کو روایات ملتی ہیں کہ بہت سال جو ہے وہ آپ اس 2 سال 200 سال کی بھی روایت ملتی ہے اور 300 سال کی بھی ملتی ہے کہ آپ مسلسل روتے رہے اور اللہ سے اس قدر شرمندہ تھے کہ آپ آسمان کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ زمین پر اتارے گئے تو آپ ہندوستان میں ایک جگہ پر ایک مقام پر اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئی، آپ بالکل علیحدہ علیحدہ تھے، آپ نے حضرت حوا بھی کھو دی تھی اور حضرت حوا نے حضرت آدم جو ہے وہ ان کو ان کے بغیر اکیلی تھی، تو آپ بہت روتے تھے، اللہ سے جو ہے وہ بہت معافی طلب کرتے تھے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر آئے اور ان ساری باتوں کا ریفرنس میں نے اس واقعے میں دیا ہوا ہے، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے کہ یہ باتیں کہاں لکھی ہیں تو آپ وہ واقعہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں، جو کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہانی کے نام سے قصص الانبیاء کی پلے لسٹ میں اسی چینل پر انفینٹ اسلام پر یوٹیوب میں موجود ہے۔ بہرحال حضرت آدم نے جو کلمات سیکھے اس سے متعلق 3 کلمات کی روایات آتی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ یہ دعا کرتے بہت روتے تھے۔ عاجزی دیکھیں ہمارے اپنے جو باپ ہیں، ہم جن کی اولاد ہیں حضرت آدم، ان کی عاجزی دیکھیں کہ ایک گناہ جس میں ان کا ارادہ بھی نہیں تھا اس قدر پشیمان ہے، اور ہم اولاد آدم ہو کے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارے جیسا پارسا ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا نیک ہی کوئی نہیں۔ تو ہم اولاد آدم ہیں، ہم نے اپنے باپ سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور اس واقعے کے پیچھے حکمت بھی یہ تھی کہ عاجزی سیکھیں جیسے آپ کے باپ کے اندر عاجزی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر عاجزی تھی ویسی عاجزی سیکھیں، نہ کہ اکڑ سیکھیں جو کہ شیطان کے اندر کی تھی، جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ تو بدقسمتی کے ساتھ ہم اولاد آدم تو ضرور ہیں، لیکن ہم پیروی شیطان کی کرتے ہیں، اکڑ ہم میں شیطان کی طرح، تکبر ہم میں شیطان کی طرح، ہم اکڑتے اپنی بات پہ ایسے ہیں، غلطی کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور غلطی کر کے معافی بھی نہیں مانگتے۔ اگر شیطان بھی اس وقت معافی مانگ لیتا تو آج اس قدر مردود نہ ہوتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی تکبر کی وجہ سے، اور آدم نے وہ غلطی جو قصدن نہیں کی تھی اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ آسمان پر لکھا دیکھا تھا جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، جب آپ پیدا ہوئے تھے، تو آپ نے جب کلمہ دیکھا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ایک دم آتی ہے، آپ رو رہے ہوتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آ کے ان کو یاد دلاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میں تجھے اس نام کا صدقہ دیتا ہوں کہ جس نام کو میں نے جب پہلی دفعہ آنکھ کھولی تو اس مبارک نام کو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا پایا، تو میں تجھے اس محبوب ہستی کے نام کا واسطہ صدقہ دیتا ہوں، اسی کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دنیا والے ہی ہیں کہ جن کے پاس چلے جاؤ معافی مانگنے تو وہ اکڑ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے، اور پھر جب بلانے بھی لگ پڑتے ہیں تو ہر بات پہ جو ہے وہ ڈکے چھپے الفاظ میں تانا مار دیتے ہیں کہ تم نے ایسے کیا تھا، تم اتنے ہوشیار ہو، تم اتنے چلاک ہو۔ لیکن قربان جاؤں پروردگار کی ذات پہ، اس کی قدرت پہ، کہ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر کبھی بھی ماضی کا تانا نہیں رہتا کہ اے بندے تو نے یہ کیا تھا، فوراً معافی ملتی ہے۔ اور کیونکہ قرآن میں اللہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسی صدقے سے ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں عاجزی اختیار کر کے اپنے گناہوں سے زیادہ معافی مانگنے کی، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 38 ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب پھر ایک دفعہ میں آپ سے آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے دوبارہ کہوں گی کہ آپ وہ لیکچرز ضرور سنیے گا جس میں پورا واقعہ کور کیا ہوا ہے میں نے۔ بہرحال پھر شارٹ کر کے میں آپ کو
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توبہ قبول کر دی گئی تو حضرت حوا کہاں اتری تھی، میں نے ابھی بتایا آپ کو، ذہن پر زور دیں جی، مقام جدہ سعودی عرب کا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور پھر جب ان کی توبہ جب قبول کی تو پھر ان کو ملا دیا زمین پر، اور وہ جس مقام پر آپس میں دونوں ملے وہ مقام میدان عرفات کہلاتا ہے۔ عرفات کے لفظی معنی ہے پہچاننا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں ملے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانا تھا، جس کی وجہ سے اس میدان کا نام میدان عرفات ڈل گیا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر بروز قیامت سب کے سب جمع ہوں گے اور یہاں سے آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جب حج کرتے ہیں تو اس مقام پر بھی حاضری دی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا جب وہاں پر ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں واپس بلا لیا، ان کی جب توبہ قبول کر لی گئی، پھر اس کے بعد انہیں جب جنت سے واپس زمین پہ بھیجنا تھا تو یہ اس وقت کی آیت ہے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اب آپ جنت سے زمین پر جا رہے ہیں، میں آپ کو آپ کے طرف ہدایت کو بھیجوں گا اپنی آسمانی کتابوں کی صورت میں، اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان کی صورت میں، میں ہدایت بھیجوں گا آسمانی صحیفوں کی صورت میں ہدایت بھیجوں گا ولیوں کی صورت میں، اولیاء اللہ کی صورت میں۔ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میرے احکامات کو مانے گا، تو اس کو کوئی غم نہ ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے خوف میں ہوگا۔ یہ غم اور خوف سے پاک جگہ کون سی ہے؟ یہ غم اور خوف سے پاک جگہ جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو اسے کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی، کوئی غم ہی نہیں رہے گا، کوئی خوف ہی نہیں رہے گا کسی چیز کا، کہ خوف کس چیز کا، کہ جنت سے نکال نہ دیے جائیں، کیونکہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے اس کے لیے واپسی جو ہے وہ محال ہے، وہ نہیں واپس آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، سب خوش ہوں گے، جو چاہیں گے من کی جو ہیں وہ مرادیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اولاد آدم میں ایسا بنائے کہ ہم اہل جنت میں سے شامل ہوں، اور یہ ہم سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم لوگوں کی طرف ہدایت آئے تو اسے پکڑ لو اور اس ہدایت کو حاصل کرو، اور اس طرح اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو کہ پھر تم جنت میں جاؤ، اور جنت وہ مقام ہے جہاں پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے نکالے جانے کا اور نہ اس کے اندر رہ کے آپ کو کوئی غم ہوگا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 39، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب پہلے پچھلی آیت میں کیا کہا کہ میں نے حکم دیا کہ زمین پہ اتر جاؤ، میری ہدایت آپ کی طرف آئے گی، اس کو لے لینا، اس پہ حکم پہ عمل کرنا اور فلاح والے ہو جانا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا، میری آیات کو، میرے احکامات کو جھٹلایا، تو پھر تمہیں جو ہے وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ عذاب جہنم ہے، اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے، جو کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے پچھلے رکوع میں ہی پڑھا، اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مراد جہنم تھی۔ اب اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا، سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ اولاد آدم اللہ نے پیدا کی، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ دنیا میں جا کے کون نیک عمل کرے گا کون برے، تو جو ہدایت نہیں پکڑتا تو اوبویسلی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور جو ہدایت لیتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر جنت اور جہنم کے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں؟ انسان کا جب اپنا بس نہیں ہے تو یہ جنت میں کیسے جائے گا ہدایت لے کے، اور جہنم میں کیسے جائے گا نہ لے کے، کیونکہ سارے فیصلے تو تقدیر میں ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب اس وجہ سے ابھی پینڈنگ ہے کہ اس کو میں اگر اس وقت ایکسپلین کرنے لگی تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس کو میں علیحدہ سے ایک سیشن میں رکھتی ہوں، ایک ویڈیو میں بناؤں گی کہ تقدیر اور تدبیر کس کو کہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو کوئی انسان گناہ گار نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ انفینٹ اسلام یوٹیوب چینل ہے، یہاں پر آ کے سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھ لیجئے سارے کے سارے سوالات کے جوابات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔
وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اور سچ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ کریم ہیں، جو کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور میں نے ایک شعر جو ہے وہ اس پہ لکھا ہے، ایک پوئٹری، ایک نظم جو ہے وہ اس پورے واقعے پہ لکھی ہے، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ میں نے اس مارچ میں لکھی تھی 2020 میں۔ اور اس لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پورے واقعے سے ہم نے جو سبق سیکھا اس کو میں نظم میں سمیٹ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ دیکھیں، ہم نے پورے واقعے سے سبق سیکھا کہ ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے تب تک ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے انسان دنیا میں اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ جتنی مرضی آرائشوں والی زندگی میں چلا جائے، پورا دن جتنا مرضی جو ہے وہ وزٹ کر لے کسی جگہ کا، لیکن اسے اپنے گھر کی یاد ضرور آتی ہے۔ اس کا گھر چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک کمرے کا، اسے اس میں سکون ملتا ہے۔ تو ہمارا اصلی گھر جنت ہے۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اعمال کے لیے۔ نیک عمل کریں گے تو ہم نے آج کے رکوع میں پڑھا کہ جنت میں جائیں گے، برے عمل کریں گے تو ہم نے آج کے رکوع میں پڑھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اہل جہنم ہوں، تو اس پورے واقعے کو میں نے کچھ الفاظ میں سمیٹا ہے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے، جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک جہد مسلسل کرنی ہے، ایک سفر مسلسل کرنا ہے، محبوب رب کی اطاعت کر کے رضائے رب کو پانا ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے۔ ایک دن سب کو چھوڑ کر، ایک دن سب کو چھوڑ کر، چپ چاپ کفن کو اوڑھ کر، دنیا سے رخ موڑ کر دارالجزا میں جانا ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے۔ اے خاک خود کو جھنجھوڑ کر، نفس اپنے پر غور کر، اس فانی کو چھوڑ کر پھر اس باقی میں جانا ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے۔ اے خاک رب کا تو ذکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت میں ہی جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہمیں واقع آدم سے جو اسباق حاصل کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اہل جنت میں ہمارا شمار کرے، اور اہل جہنم سے ہمیں بچائے۔ میرا چینل ہے جی انفینٹ اسلام، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرا نام ہے حافظہ افرا جاوید اسلام۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔